یار دیکھو یار آج میں فل حلال بن گیا ہوں. پچھلی بار میں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی. اچھا یار میں ذرا جو نا تھوڑا ٹائم بعد ریکارڈ کر رہا ہوں, لیکن ایک وجہ مجھے میری ریکارڈنگ کے لیے اور ایک بہت ہی زیادہ مطلب اداس ہونے والی بھی بات ہے, غصے آنے والی بھی بات ہے کہ ہمارے جو اپنے ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کے ویو سے, یعنی ان کے ویو سے وہ اسلام کے بارے میں کیا کیا چیزیں بولتے ہیں. شور ہے الگ مائک سے, لیکن یہ کرتا رہتا ہے مائک. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, 100% میں سے 0.1% کی بات کر رہا ہوں. تو بالکل باقی عمر سے بالکل ان کی الگ رہے. ان میں سے ایک ہے جاوید غامدی صاحب. یار غامدی صاحب کے بارے میں کیا یہ بولیں ہم. دیکھیں میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا ان کے بارے میں, لیکن مجھے ایک بہت بری ان کی ایک بات لگی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور امام مہدی کے بارے میں, اور کہ یہ واپس کبھی نہیں آئیں گے. مطلب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں نہیں آئیں گے کبھی, اور امام مہدی نہیں آئیں گے. یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں غامدی صاحب. اور اس کے بارے میں ذرا مجھے اچھی بات نہیں لگی کہ یہ ایسے جو نا بول رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, پہلے تو یار ایک بات طے کر لیتے ہیں. یہ قرآن میں سورہ عنکبوت میں ایک آیت ہے, آیت نمبر 57, آپ جا کے دیکھ بھی رہے ہیں 57. اس میں یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, جس کا معنی ہے کہ ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. تو اگر اس میں ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہے, اس میں حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ہے, اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ہے, اور ملک الموت ہمسیلف اسرائیل علیہ السلام. ان کو بھی ایک دن موت آئے گی. یہ آخری جو نا روح ہوگی جن کی روح قبض کی جائے گی. لیکن ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے کہ مطلب کون کرے گا قبض. میں اس میں پڑھنے والا تھا ایکچولی. تو دا تھنگ از کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی روح بھی قبض ہوئی ہے. اب میں نے سنا ہے لیکن انٹرویو میں ان کا سنا ہے, ان کے انٹرویو میں سنا ہے, بہت پہلے ہو رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا. انی متوفق, یعنی اس میں جو لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں وہ تعویلات کر رہے ہیں. میں تو صریح لفظ جیسے بیان ہوا ہے ویسے ہی ترجمہ کر رہا ہوں. انی متوفق, میں تجھے وفات دوں گا. یعنی ورافع کا علیہ, وفات کا ترجمہ تو قرآن مجید کی بعض آیات میں وفات نہیں ہے, موت نہیں ہوا. کرینہ چاہیے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ بھی اپنے مجازی مفہوم میں معروف ہو جائے, جیسے مثلا اردو زبان کا لفظ ہے انتقال. اب جب میں بولتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو اس میں انتقال ان کا لاہور سے ملتان ہو گیا ہے, اس کے لیے کرینہ چاہیے ہوتا ہے. تو جہاں کرینہ ہوگا وہاں ظاہر ہے کہ لفظ اپنے معنی سے ہٹ جائے گا. لیکن جب کرینہ نہیں ہوگا کوئی, کرینہ باہر سے نہیں آتا, اس کو کلام کے اندر سے ہونا چاہیے, تو وہاں اس کو صریح معنی میں لیا جائے گا. تو انی متوفق کا میں وہی ترجمہ کرتا ہوں کہ جو اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو اور آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ بھی کریں گے, میں تجھے وفات دوں گا. ورافع کا علیہ, جب وفات کے بعد کہا جائے کہ اٹھا لے جاؤں گا, تو ظاہر بات ہے کہ پھر وفات کے بعد ہی اٹھا لے جانے پر اس کا عمل کیا جائے گا. یہ میں نے واضح کر دیا کہ رافع کا علیہ کے الفاظ بلندی درجات کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے, پھر الہ کا صلہ نہیں آنا چاہیے تھا. جب یہ آ گیا ہے تو اٹھانا ہی ہے. یہ بالکل ایسے ہے, والد صاحب کی وفات ہو گئی, اب ان کو اٹھا لے گئے ہیں. کس کو اٹھا لے گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ میت اٹھا کے لے گئے ہیں, جنازہ اٹھا کے لے گئے ہیں. تو جب وفات کے بعد آپ یہ لفظ بولیں گے تو آپ سے آپ اس کی تخصیص ہو جائے گی. میں نے بھی اس معنی میں لیا ہے. مطہروں کا من الذین کفروا, نجات کے معنی میں ہے, یعنی ان منکروں سے تجھے نجات دوں گا. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ ان کی وفات کے بارے میں میرا نقطہ نظر ہے. کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو میرے اس نقطہ نظر کے خلاف ہو. تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ دینا ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ دینا ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ دینا ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ دینا ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ دینا ہی نہیں. تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ دینا ہی نہیں. تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ, تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ دینا ہی چاہیے. علماء کی آراء ہیں, انہوں نے ایک خاص رائے قائم کی ہے, وہ تعویلات ہیں جو وہ کر رہے ہیں.
تو اصل میں تو جواب ان کو دینا چاہیے کہ تعویلات کیسے کر رہے ہو. یعنی میری تو بات بالکل سادہ، بہت سیدھی، جیسے قرآن نے بیان کیا میں نے سادگی سے اس کا ترجمہ کر دیا. میں اس کی کوئی تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں. بلکہ میرے پاس ایک نا حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2222. اس میں ایسا ویسا نہیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جائیں گے، ایسا نہیں بولا انہوں نے بلکہ بولا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس پہ جس کے ہاتھ میں میری نفس، عیسیٰ علیہ السلام واپس مسلمانوں کے پاس لوٹ کر آئیں گے. ابھی قیامت کی نشانیاں بھی ہیں، تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، امام مہدی کی بھی نا قیامت کی نشانی ہے. اور اگر آپ ان دونوں میں یقین نہیں مانتے، امام مہدی تو آپ یقین نہیں مانتے، پھر عیسیٰ علیہ السلام میں آپ یقین نہیں مانتے کہ واپس آئیں گے، پھر بھائی آپ دجال میں نہیں یقین مانتے، تو پھر آپ کو تو بھائی دجال بڑا گمراہ کر دے گا، بہت آسان ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ایک کانسیپٹ ہمارا کلیئر کر دیتا ہے، کیونکہ دجال آئے گا اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو مار پائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی دجال کو نہیں مار سکتا. ٹھیک ہے. آپ جو نا دجال کے منہ کے اندر جو نا 5-6 بم بھی فٹ کر دیں نا، پھر بھی آپ نہیں مار پائیں گے اس کو، کیونکہ اللہ نے آپ جو نا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ طاقت رکھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی یہ اجازت دی ہے دجال کو مارنے کی. آپ جتنی بھی جو نا تلواریں اس کے اندر گھسا دینا، دجال آپ سے نہیں مرنے والا، آپ سے مری گا ہی نہیں دجال. تو کیا مطلب آپ قیامت تک اس سے لڑتے رہیں گے کیا؟ نہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کو ماریں گے پہلے. ٹھیک ہے نا. اس کو پہلے ماریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس کو پہلے ماریں گے، اور ان سے پہلے امام مہدی آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اور جب دجال باہر آ جائے گا، جب دجال نکلے گا باہر، تو امام مہدی 10 لوگوں کو بھیجیں گے، 10 لوگوں کو امام مہدی بھیجیں گے کہ اس خبر سچ ہے، یہ دیکھو خبر سچ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، اور جس دن وہ آئیں گے تو وہ میرے خیال سے مسجد الاقصیٰ کے قریب ایک مسجد ہے، ادھر امام مہدی اور کچھ لوگ، کچھ کہتے ہیں عصر کی نماز، کچھ کہتے ہیں فجر کی نماز، وہاں پہ وہ جو نا لٹ سے بھی فی الحال فجر کی نماز لے لیتے ہیں. فجر کی نماز ہو رہی ہوگی، امام مہدی امامت کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. ان کے لیے تکبیر جیسی شروع ہوگی نا، تکبیر جیسی ختم ہوگی، بلکہ جیسی ختم ہوگی تکبیر، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ایک دم سے آ جائیں گے. مطلب لائٹس بند ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھ جائیں گے، اور ان کے بال بھیگے ہوں گے، کیونکہ ان کے اٹھانے سے پہلے انہوں نے غسل کیا تھا. ٹھیک ہے. ان کے بال بھیگے ہوں گے. امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کریں گے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ میں نبی بن کے واپس نہیں آیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے نہیں بھیجا. ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ ہو گیا. پھر وہ یہ بولیں گے کہ تکبیر آپ کے لیے بلائی گئی ہے تو آپ نماز پڑھائیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے. کچھ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے، لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. چل پہلے تو یہ بات ہو گئی. ایک اور بات ہے کہ غامدی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ایسا کبھی بولا ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. ٹھیک ہے. اب مطلب انڈائریکٹلی تو یہ ان کا دعویٰ ہوا نا، کہ کیونکہ قرآن سے کوئی ثابت نہیں کر سکتے، کہ یہ حدیث سے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتے. سورہ مائدہ کی کوئی انہیں آیت بتائی تھی جسے سے یاد نہیں ہے وہ، لیکن یار آپ دیکھیں نا یار، آپ کیا سینسلیس ان کے جو ہے نا سینسلیس پروفس ہیں بھائی. یعنی کوئی تمیز ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ویسے بول رہے ہیں کہ واپس نہیں آئیں گے. بھائی کل نفس ذائقۃ الموت کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کے؟ آپ ہی مجھے بتا دیں، آپ تو جو نا ترجمے کے ماسٹر ہوں گے. لیکن یار اب دیکھو غیر مناسب ایک بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، امام مہدی نہیں آئیں گے. میرا دوست بلکہ اس کے ابو جو ہے نا اسٹوڈنٹ تھے غامدی صاحب کے، تو میں اس سے اکثر یہ پوچھتا ہوں کہ تم کیا دجال میں یقین نہیں رکھتے؟ تو کہ عیسیٰ علیہ السلام میں یقین نہیں رکھتے کہ واپس آئیں گے. وہ بولتے ہیں نہیں یار نہیں، میں نہیں رکھتا. میں اس کو بہت بار دکھایا ہوا بھی ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ پروف ہے، 2222 حدیث ہے، اس کے سٹیٹس بھی دکھایا، صحیح حدیث ہے، صحیح اس کا سٹیٹس ہے. ٹھیک ہے. اسلام 360 ایپ میں دکھایا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ نہیں مانا. گوگل میں بھی پھر وہ دکھایا، وہ بھی نہیں مانا. اب دیکھیں یار، اب ایسے کلوز مائنڈیڈ لوگوں کو کیا ہی کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن جاوید غامدی صاحب سے یار ایک ہے کہ بھائی اتنا لبرل نہ بنیں، کیونکہ یہ اچھا نہیں ہوتا. اب کیا منہ دکھیں گے اللہ کو، کیا جواب دیں گے کہ میں نے گمراہ کیا لوگوں کو. لیکن انہیں موسیقی کے بارے میں کیا بولے، موسیقی کے بارے میں یار انہیں کیا بولے. میں ذرا اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور دجال کو ہی قتل کریں گے، اور امام مہدی بھی آئیں گے. شیعوں کا یہ نہیں ہے، یہ اسلام کا ہے. یہ شیعوں کا کانسیپٹ نہیں، اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ امام مہدی آئیں گے.
ٹھیک ہے نا. پھر ذرا بات ہوتی ہے ان کے موسیقی پر. موسیقی ہوتا ہے میوزک. میوزک از حرام. صحیح بخاری 5590 حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں میں نے یاد کی ہیں. دیکھیں اتنا ہی ضروری ہے میرے لیے, اور اتنے جو ہے لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے حرام ہے, کہاں لکھا ہوا ہے حرام ہے. میں ان کو دکھاتا ہوں 5590 حدیث ہے صحیح بخاری کی, اسٹیٹس صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں ادھر جا کے, یہ لکھا ہوا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ لوگ ان 4 چیزوں کو حلال کر دیں گے جو ان کے لیے حرام بنایا گیا ہے. ان میں سے ایک, مطلب سارے میں نہیں بتاؤں گا, آپ جا کے دیکھ لیں, حدیث چیک کر لیں, خود پڑھ لیں. ان میں سے ایک ہے میوزک, ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں 2 لڑکیاں دف بجا رہی تھیں, ڈونگ ڈونگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تم ڈف بجا رہے ہو. اس سے ہمیں کیا مطلب ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تم دف بجا رہی ہو, شرم نہیں آتی. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نفرت تھی موسیقی سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ان کے جو پہلے خلیفہ اسلام کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, وہ ڈانٹ رہے ہیں. بھائی وہ ڈانٹ رہے ہیں, ایسے تھوڑی وہ ڈانٹیں گے کسی کو. وہ ڈانٹ رہے ہیں 2 لڑکیوں کو, چھوٹی نابالغ لڑکیوں کو ڈانٹ رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دف بجا رہی ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بولتے ہیں کہ چھوڑ دو, ان کو بجانے دو, ٹھیک ہے, ان کو بجانے دو. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوشی کے موقع پہ دف جائز ہے, ورنہ دف جائز نہیں ہے. اور وہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ نابالغ, کیونکہ نابالغ لڑکیوں کو خوشیوں کے موقع پر نے بولا ہے, تو بس نابالغ لڑکیوں کو جائز ہے. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ خوشی کے موقع پہ یہ جائز ہے. شادیوں پہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شادی ہو تو ڈھول بجا کے بتاؤ کہ ان کی شادی ہے, ان 2 لوگوں کی شادی ہے. یہ مفتی طاہر مسعود سے میں نے سنا تھا. لیکن ڈھول سے مطلب ہے دف, جو ڈف ڈونگ ڈونگ ہوتا ہے. ڈف کا بھی کچھ ہے کہ 1 سائڈڈ ہو, پہلے تو 1 سائڈڈ ہو, 2 سائڈڈ ڈف جائز نہیں ہے, 1 سائڈڈ ہو. اور اسپیشلی اس کا ایک مٹیریل ہے جس سے بننا چاہیے. لیکن غامدی صاحب جو ہے نا اپنی طرف سے فتوی دے رہے ہیں, نہیں تو کہ عالم ہے, نہیں تو حافظ ہے, شیخ حافظ ہے وہ, لیکن عالم وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, عالم نہیں ہے. اور ایسے فتاوی جاری کر رہے ہیں کہ, اور اتنے سارے ان کے بلائنڈ فالوورز ہیں جو مانتے ہیں کہ بھائی غامدی صاحب ہی سب کچھ ہے. بھائی شرم ہونی چاہیے. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک جو نا فقہ کو یا فرقے کی امام کو آپ فالو کرو, بس یہی صحیح ہے, بس یہی صحیح ہے. لیکن یہ تو وہی ہو گیا نا معاملہ. بالکل غامدی صاحب ہی صحیح ہیں. تو جو ان کی فالوورز ہیں نا, ان سے یار ایک ہے ریکویسٹ کہ آپ ذرا تحقیق کریں جو یہ بات بولتے ہیں, اور ان کی باتوں میں نہ سنا کریں, عالموں کی بات سنا کریں. وہ ایسے تھوڑی 8 سال کا کورس لے کے آتے ہیں, 8 سال مدرسے میں جاتے ہیں, وہ پورا ہفتہ مسجد میں ہوتے ہیں, پورا ہفتہ مدرسے میں ہوتے ہیں اپنے, ٹھیک ہے. مفتی تو 11 سال کا کورس ہوتا ہے ان کا, ٹھیک ہے. ان کے بارے میں ایسی باتیں کہنا کہ جو نا مولویوں کی وجہ سے ملک کا حالات ہے اور یہ وہ, لیکن اس سے بھئی یہ مناسب بات بالکل بھی نہیں ہے. اور کہ اس سے ہمیں جو نا ذرا تھوڑا سا دور رہنا چاہیے, اور مولویوں کے حق میں بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی پاکستان کے جو مولوی ہیں نا, ان کے بارے میں, ان کے حق میں بات کرنی چاہیے, کیونکہ اسکولوں میں نا یہی سکھایا جاتا ہے. میرے اپنے جو نا اسلامیت کے ٹیچر بلکہ یہی سکھاتے ہیں کہ مولوی ہیں برے لوگ, ٹھیک ہے. بہت غصہ آتا ہے, بہت جو نا غصہ آتا ہے جب یہ سنتا ہوں میں بات. لیکن یہ ایگزیکٹ ورڈز نہیں بولتے ہیں, ان کے خلاف جو نا مختلف چیزیں بولتے ہیں, یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اور اسپیشلی جو اسکول ہوتا ہے نا, ان میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ کس کو پتا کہ اس کلاس کے بعد کیا انفارمیشن جا رہی ہے, ٹھیک ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا, اسکول والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہمارے ٹیچر پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پھر ابھی جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے ہوئے ہیں, جتنے بھی بچے دیکھے ہیں, جتنے بھی یونیورسٹی کے لوگ دیکھے ہیں, جو نسل ہوں گی, جو آنے والی نسل ہے, ان کا کیا حال ہوگا. یعنی ان کے بھی جو بچے ہوں گے, اس کا کیا حال ہوگا. تو جاوید غامدی صاحب جیسے 1000 پیدا ہو جائیں گے. تو ہم اس سے توبہ کریں, خدا کا خوف ہوتا ہے. اور بس یہ ایک مجھے صحیح نہیں لگی بات, بلکہ بہت ٹائم سے ان کے بارے میں مجھے نا مناسب بات نہیں لگی.
خیر اور انجینئر کے بارے میں جو نا انجینئر بھائی ہمارے ایکسپوز ہوئے ہیں بہت بڑا. مفتی انیس مجھے لگتا ہے ان کا نام ہے. وہ تو اتوار کو ان کی اکیڈمی کے باہر پہنچے ہوئے تھے. اتنا زیادہ بھاگے ہیں انجینئر صاحب, اتنا ڈرے ہیں وہ, اتنا ڈرے ہیں وہ, یعنی بولتا قیامت تک ٹائم ہے. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک. آج قیامت تک ٹائم ہے, قیامت تک ٹائم ہے, تو بولا قیامت تک ٹائم ہے, آپ ڈر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں آ رہے جہلم. مفتی طارق مسعودی 5 اکتوبر کو آئے تھے. مفتی طارق مسعودی 5 اکتوبر کو آئے تھے, ٹھیک ہے نا. مفتی طارق مسعود جب آئے, ان کے بارے میں یہ بولا کہ پولیس نے روکے. بہانے 10 بہانے کروڑ بہانے ہوتے ہیں ایک تو انجینئر صاحب کے, ٹھیک ہے نا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بکواس کرتے ہیں یہ, یعنی ان کے لیے اتنی زیادہ گالیاں دیتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو. میں یہ جو ہے نا اتنا غصہ آتا ہے نا مجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. یعنی شرم کا ہوتا ہے ایک لیول ہوتا ہے, شرم کا لیول ہوتا ہے. لیکن انجینئر صاحب کے پاس جانا ہی تو جاوید غامدی صاحب کے پاس یہ ہے. اور خیر ابھی میں ذرا چلتا ہوں, لیکن اس بارے میں نا تحقیق کیا کریں کہ یہ دونوں لوگ کیا بول رہے ہیں, یہ دونوں عالم نہیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جاوید غامدی صاحب جو ہے نا بہت ہی غیر مناسب غیر علمی بات کرتے ہیں, یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگلی بار ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.